بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے میں 99 نیمز آف اللہ کی سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کے الگ الگ نام ہماری لائف کی الگ الگ سچویشن کو ڈیل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ 100 ویڈیوز کی یہ سیریز ہوگی جو کہ میرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی جائے گی، کیونکہ یہ سیریز ویڈیو آپ کے لیے بیحد فائدہ مند ہونے والی ہیں۔ So let's say بسم اللہ to اسماء الحسنہ، the series on 99 names of Allah۔ اللہ کے 99 نیمز میں سب سے پہلا نام ہے الرحمن، جس کا مطلب ہے بڑا رحم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور صرف ایک پارٹ اس دنیا پر اتارا ہے۔ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پہ ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہونے کا صیغہ۔ اس پہ اترنے والے الفاظ میں بہت زیادہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ رحمان کا لفظ نکلا ہے رحم سے۔ رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ کو۔ وہاں جہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے، بہن بھائیوں کو رحم کے رشتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس کا تعلق ماں کے رحم کے ایک ہونے سے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رحم کہتے ہیں خونی رشتوں کو۔ یہ معافی دینے اور ہمدردی دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کو چھوڑ دینا، سخت غصہ ہونے کے باوجود اس کو جانے دینا، معاف کر دینا، رحم اچھی قسمت اور نعمتوں کو بھی کہتے ہیں۔ کسی پہ رحم کرنا یعنی اس کو بہت اچھی نعمتیں عطا کرنا۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ ذات جس میں بہت رحم پایا جائے، بہت معافی اور بہت نعمتیں عطا کرنے کی خوبی پائی جائے۔ رحمان وہ نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ رحمان وہ جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ناظرین، آپ سب جو یہ سن رہے ہیں، آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم نے اللہ کو ایک ایسا استاد سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ، جو ہر منٹ ہمارے نمبر کاٹنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ اسے حرام حلال کی پرواہ ہے، وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور وہ ہماری ساری نیکیوں پہ کانٹا پھیر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے، ذرا سی بات پہ سب کچھ ملیا میٹ کر دینے والا۔ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک غصہ کرنے والا، ہر وقت ہمارے گناہوں پہ نظر رکھنے والا جج ہے۔ ہم اللہ میں خود کو دیکھتے ہیں، ایسے انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، وہ جس کے اندر بہت رحم ہے۔ اسی رحم اور محبت کی وجہ سے اس نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو اس نے آپ کو 2 انسانوں کے حوالے کر کے ان کا نام ماں باپ رکھا۔ جس اللہ سے آپ اب واقف ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے۔ وہ ازل سے آپ کے ساتھ ہے، آپ تب سے اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ آپ کی ساری کہانی کا گواہ ہے۔ آپ کیسے بڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہ اللہ ساتھ تھا۔ اس نے ایک پلان کے تحت آپ کو ماں باپ کے حوالے کیا اور پھر ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی۔ نہ ڈالی ہوتی تو کون رکھتا ہے کسی کا خیال؟ اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے آپ کو جیسا بنایا تھا آپ ویسے ہی ہیں، ایک کمزور وجود جس کو اپنا اچھا برا نہیں معلوم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک گناہ کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرے گا؟ بس آپ دھتکارے ہوئے ہو گئے؟ نہیں، آپ کا رب آپ سے نفرت نہیں کرتا، نہ اس نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے نزدیک آپ کمزور انسان ہیں، وہ آپ کے گناہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی کوشش بھی دیکھتا ہے۔ آپ اس سے بار وعدہ کرتے ہیں ایک بری عادت چھوڑنے کا، ایک غلط انسان کو زندگی سے نکالنے کا، ایک نیک عادت ڈالنے کا، ایک بت توڑنے کا۔ آپ اس سے بار وعدے کر کے پھر ڈھہ جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف جج ہوتا تو آپ کا رزلٹ دیکھتا، اینڈ رزلٹ نہیں۔ لیکن وہ رحمان ہے، اس میں اتنا رحم بھرا ہے کہ وہ آپ کی نیت اور کوشش دیکھتا ہے۔ وہ آپ کی نیت اور کوشش دونوں دیکھتا ہے۔ پھر کیا ہو گیا جو آپ بار ہار جاتے ہیں؟ اس کا نام ہی رحمان ہے۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے، وہ جو ہر چیز معاف کر دیتا ہے، سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، بہت مہربان، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہر گناہ کے باوجود معافی دیتا ہے، وہی ہے جو ہر نافرمانی کے باوجود نعمت دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک گناہ کے بعد کہتا ہے کہ چلو بھائی، تم اللہ کے بندوں کی لسٹ سے آؤٹ ہو گئے ہو۔
اب کیا کرو گے؟ روزے رکھ کے نماز پڑھ کے سب کچھ چھوڑ دو اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو نہیں کہا، آپ بس اس کے بندے نہیں رہے۔ اس نے تو نہیں دھتکارا آپ کو، بجلی گری آپ پہ یا زمین پھٹ گئی؟ کیا اس کا عذاب آ گیا؟ نہیں، آپ نے ایک گناہ کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ اب کیا اس کا گلٹ لے کر بیٹھے رہیں گے؟ نماز، روزہ، صدقہ سب چھوڑ دیں گے کہ بھئی ہم منافق ہو گئے؟ اب بھی نماز پڑھیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، ہوشیار ہو جائیں۔ گناہ ہو اگر معافی مانگیں اور کوئی نیکی کریں، یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، نکل آئیں اس فینٹیسی سے کہ نیک مسلمان پرفیکٹ مسلمان ہوتے ہیں۔ نہیں، کوئی اسکالر ہو یا مولوی، سب گناہ کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کو اپنے گناہ کا گلٹ ہو، وہ توبہ کرے اور کوئی نیکی کر ڈالے۔ نیکیاں گناہ کو مٹاتی ہیں۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، نیکی کریں اور اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت اور معافی آپ کے لیے ہی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔